بحیثیت مسلمان اس کائنات میں رہتے ہوئے ہر فرد و بشر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانے، آپ کی فرما برداری کرے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو اللہ کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، جس معاہدے کے تحت ہم مسلمان ہوتے ہیں، وہ بنیادی معاہدہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کے لیے اس کائنات میں اگر سب سے اول درجے والی جو ماننے والی بات ہے، عقیدہ توحید سے بھی پہلے، وہ ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اگرچہ یہ بات میری بعض بھائیوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن بات تو سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی توحید بھی ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہی ہمیں اپنی توحید بھی سکھائی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے پورے قرآن پاک میں جہاں مختلف الفاظ آیات کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ لوگوں، پورے قرآن کے 30 پاروں کا ایک ایک حرف پڑھو، ہر حرف میں سے یہ تو خوشبو آپ کو آئے گی کہ آپ نے میرے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں سے اس کائنات کی کوئی ایک شخصیت بھی آپ کو قرآن سے نہیں ملے گی جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ کہا ہو کہ فلاں شخصیت کی پیروی کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر آپ کی بات مانو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے، اگر آپ کی بات نہیں مانو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے اور گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس لیے اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی قرآن پاک سے فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کا آپ کو اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کو اپنی مرضی سے کچھ بھی کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وما ینطق عن الہوا، جو آسمان سے ہم ان پہ وحی کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی الہی جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کچھ نہیں بولتے، وحی الہی ہی تم تک پہنچاتے ہیں۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایسی ہستی ہیں، اگر آپ کی بات ہم مانیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، عموماً ہمارے ہاں بڑے اشکال ابہام پیدا کیے جاتے ہیں اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے۔ بسا اوقات ہمارے مولوی صاحبان ہی اپنے آپ کو بڑا محسوس کروانے کے لیے کہتے ہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ فلاں فقہ میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے اس لیے ہمیں اسی طرح کرنا ہے، حالانکہ اس مولوی صاحب بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جن ائمہ کی فقہ کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک امام بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اگر تمہارے تک آ جائے تو آپ کی بات کو چھوڑ کے میری بات کو مان لینا۔ کوئی ایک امام بھی ایسی بات کرنے والے نہیں،
بلکہ جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، ائمہ اربع کو نکال لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ ہاں، اگر ہماری بات کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ نہ ہو رہی ہو، ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مخالفت والی ہو، تو ہماری بات کو دیوار سے مار دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ یہ تعلیم تھی ائمہ اکرام علیہم السلام کی، لیکن مولوی صاحب نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی اور اپنی فقہ کی بات کو آگے کرنے کی بات شروع کر دی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج کے جمعہ میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس مسجد سے، آپ کے اس منبر اور محراب سے ہمیشہ کسی فرقہ واریت کی بات نہیں نکلتی، اور نہ ہی ہمارا یہ وطن عزیز ملک پاکستان کسی قسم کی بھی فرقہ واریت کا متحمل ہے۔ دشمنان تو پہلے اس وطن عزیز کو کمزور کرنے کے لیے شب و روز کبھی نظریاتی حملے کرتے ہیں اور کبھی اپنے ہی ہمسائے مزائلوں سے بھی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں، اس ملک کے اندر ہی فرقہ واریت والی آگ لگی رہے۔ سچی بات کہنے لگا ہوں، پچھلے 15-20 سالوں میں ہمارے اداروں سے لے کے علماء حق تک ایک ایک بندے کی محنت اور کوشش نے وہ جو ملک کے اندر اندرونی کشیدگیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مناظرہ شروع کر دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے مسلک والے کو کافر کہنا شروع کر دینا، ان پہ فتوے لگانا شروع کر دینا، آج اللہ کے فضل سے یہ حق بات کہنے والوں کی وجہ سے میرے ملک میں وہ کشیدگی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، دشمن نے ایک چال اور چلی ہے، جب وہ مذہبی فرقہ واریت سے ناکام ہوا، اس نے اپنا رخ کر لیا سیاسی فرقہ واریت کی طرف۔ اس نے پھر کوشش کی کہ سیاسی فرقہ واریت سے ایک گھر میں بسنے رہنے والے بھائی بھائی کو آپس میں لڑا دیا جائے، میں ووٹ دوں گا شیر کو، میں ووٹ دوں گا بلے کو، میں ووٹ دوں گا کرسی کو، دوسرا کہتا تو کون ہوتا ہے اس کو ووٹ دینے والا، فلاں کو ووٹ دینا ہے۔ بھائی، یہ چیزیں لڑنے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کلمہ پڑا ہوا ہے، اگر مسلمان ہو، پھر کسی بھی مسئلہ پہ اختلاف آ جائے، بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کریں اچھے طریقہ سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات میں بھی اگر تنازع ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم تو خوبصورت ترین دین کے مالک لوگ ہو، لوٹ کے آؤ، کھولو اللہ کے قرآن کو، کھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، انشاءاللہ تمہارے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، لوگو اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس نعمت کو اللہ نے مکمل اور کامل کر دیا ہے۔ اور دین اسلام تمہارے لیے کامل رہنمائی ہے، ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے دین۔ اگر تجھے سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، تمہارے اس دین کو سیکھنے میں کمی رہ گئی ہے، تو نے اتنا وقت دین کو دیا نہیں سیکھنے میں جتنا دینا چاہیے تھا۔ دین مکمل حاصل کر، دین پہ عمل کر، لڑائی جھگڑے کا دین نہیں ہے، یہ تو محبتوں کا دین ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے، اللہ کی قسم میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے، اگر کسی وقت ان سے بھی کہیں ایسی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ بھی آزمائش آن پڑی۔ اللہ کا فیصلہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آپ کی کسی بات کی، کسی حکم کی بھی مخالفت کرے گا، ان تصیبہم فتنہ، یا تو وہ دنیا میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، اس میں کوئی آزمائش آن پڑے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیوں ہمیں ڈر نہیں آتا جب ہم یہ بات سن لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر کیوں اس کو ہم چھوڑ کے اپنے مسلک کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم مذہب دین اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میرے محترم بھائیوں، اپنے اندر سے وہ جو ایگو ہے نا، وہ جو اندر کا ایک مولوی ہم نے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ جسم صرف حنفی مولوی ہے، یہ صرف شافی مولوی ہے، یہ صرف مالکی مولوی ہے، یہ صرف حنبلی مولوی ہے، یہ صرف سہروردی چشتی قادری مولوی ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کو اندر سے نکال دو، جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے۔ یا اللہ، وہ کون سا کام ہے ہمارے کرنے کا؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ بات آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو بھی ضرور سنیے، اس کا بھی احترام کیجئے۔ امام شافعی کی آئے، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی بات ہو، اس کو ضرور پڑھیے، ضرور سنیے، اس کا احترام ضرور کیجئے۔ ان تمام باتوں کو میچ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ اگر کسی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، تو سر آنکھوں پہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، پھر ہم ان سب کی باتوں کو مانیں گے۔ اگر کسی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالف ہے تو امتی کی بات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ترجیح دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے بیان ہو جانے، واضح ہو جانے کے بعد بھی، ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ ہدایت ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غیر مومن لوگوں کی باتوں کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بطور عذاب ان کے رخ ادھر ہی پھیر دیے جائیں گے جدھر یہ پھرنا چاہتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، انتہائی برا ترین ٹھکانہ ہے۔ ایک دو احادیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ صحیح مسلم میں 1974 نمبر روایت ہے، ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ کل بسم اللہ، جب بھی کھانا کھانا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ صاحب بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولا۔ اللہ کا حکم اسی وقت سچ ہو گیا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ میرا دایاں ہاتھ خراب ہے، اسی وقت اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا، ساری زندگی دوبارہ یہ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، صحیح مسلم میں 1392 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہزاروں کی تعداد میں ہیں، غزوہ تبوک سے واپس کا رخ کیا، واپسی کا رخ کیا، ہزاروں کی تعداد میں، تیز آندھی آ گئی، طوفان آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ زمین پہ بیٹھ جائیں اس وقت تک جب تک میں تمہیں دوبارہ اٹھنے کا حکم نہ دوں۔ ایک بیچارہ دوبارہ حکم آنے سے پہلے کھڑا ہوا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا، اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ اس طوفان نے اس کو وہاں سے اٹھایا، کئی کلومیٹروں پہ جا کے جہاں حاتم تائی کا قبیلہ بستا تھا وہاں جا کے پھینکا اور جسم چکنا چور ہو گیا۔ یہ تو ان لوگوں کا دور تھا
ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، ان کے مقابلہ میں ہمارا تو مقام ہی کچھ نہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ باتیں ہم کرتے ہیں پھر وہی کہ جی فلاں چونکہ ہمارے امام صاحب نے یہ کہا تھا اس لیے ہم اپنے امام کی بات کو مانیں گے۔ ائمہ بھی تو وہی تھے نا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی اس روایت کو ٹھیک کہا ہے کہ امام ابو مقاتل سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جرابیں پہنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر مسح کیا۔ ابو مقاتل سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام صاحب ساری زندگی تو آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا۔ کہنے لگے اب میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ جرابوں پہ مسح ہے، تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تک پہنچ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، اس پہ اسی وقت عمل کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو ائمہ اکرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا کہنا ماننے والے تھے۔ ہاں یہ بات تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معصوم من الخطا نہیں ہے، بشری خطائیں ان سے اس کا امکان ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جن کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کا کہنا ہم مان لیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا، اگر ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہمارا مقدر جہنم بن جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ ایک خاتون ہے، شکایت لے کے آئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی، جی انہوں نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ سعید بن زبیر کہنے لگے کہ میں بھلا کیوں قبضہ کروں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے 1 انچ زمین پہ بھی اس دنیا میں قبضہ کیا، قیامت والے دن توق بنا کے پہنا دیا جائے گا، میں کیوں قبضہ کروں گا؟ یہ خاتون ہٹ درمی کی وجہ سے، مخالفت پہ اترنے کی وجہ سے، وہی جو ہماری ایگو، انا، خاندانی مسائل چلے آتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی احترام نہیں کیا۔ کہنے لگی نہیں یہ کہاں سے حدیث آ گئی ہے؟ غصہ آیا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو، ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث سنائی ہے، اس نے اس پہ بھی مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تو تو جانتا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، ان کی باتیں بھی سچی ہیں۔ اللہ اگر میں سچا ہوں تو اس عورت کو اس کی زندگی میں اسے اندھا بھی کر دے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خاتون اندھا ہوئی اور دیواروں کا سہارا لے لے کے کہیں سفر کرتی تھی، اسی اندھا پن کی وجہ سے آخر کار کسی دن وہ کنویں میں گری اور وہیں دفن ہو گئی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا گیا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ منبر و محراب ہے جو آپ کو کسی امتی کی فرما برداری کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے قرآن پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنہری کر دے گا اور آسمان سے موت کا پیغام آئے گا، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، ادھر سے روح قبض ہوگی، ادھر سے اللہ کی جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔